جہاد سجادی، سجادی کیا ہے؟ یعنی حضرت سجاد کی نسبت دینا. زینبی کیا ہے؟ حضرت زینب کی طرف نسبت، یعنی اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر چلانا. یقیناً ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں، تاکہ کم سے کم ہمارا شمار اس پرندے، اس چڑیا کی مانند تو ہو جائے کہ جس نے حضرت ابراہیم کو جس آگ میں جلایا جا رہا تھا تو اس کو بجھانے کے لیے کوشش کی. جب اس پرندے سے پوچھا، فرشتے نے پوچھا، پرندہ کیا کر رہا تھا؟ چوچ میں پانی لے رہا تھا، ایک قطرہ پانی آتا تھا وہ آگ پہ ڈالتا تھا. وہ آگ اتنی مہیب، اتنی بڑی آگ کہ جس کے نزدیک نہیں آ سکتے تھے لوگ. فرسخوں تک دور سے لکڑیاں پھینکی جاتی تھی منجنیق کے ذریعے. وہاں پر چڑیا اس آگ کو بجھانے کے لیے ہر ایک ہی قطرہ ڈال رہی. فرشتے نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قیامت کے دن یہ پروردگار یہ سوال کرے گا جب میرے نبی کو نمرود نے آتش میں آگ میں جلا رہے تو تم نے کیا کیا تھا؟ تو میں یہ کہہ سکوں گی کہ پروردگار میری بساط میں، میری قدرت میں یہی تھا کہ میں ایک ایک قطرہ پانی کا ڈالوں جو میں نے ڈالا. ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن اہل بیت کے راستے میں ہم اپنے خون پسینے کو تو دے سکتے ہیں، اپنی مال کو، اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ مال کو دینا، اولاد کو دینا، تو اولاد کو دینے کا مقصد نہیں کہ ہر کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی طرح ذبح کر دو، کوئی نہیں کہہ رہا ہے امام حسین کی طرح، علی اصغر کی طرح، علی اکبر کی طرح، اور محمد کی طرح اپنے بچوں کو دے دو. نہیں، یعنی انہیں اس راہ پر گامزن کرو جو نصرت امام زمانہ کی راستہ. ہاتھ پہ ہاتھ دے کر نہ بیٹھو، جب امام آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. نہیں، جدوجہد آج سے، آمادگی آج سے ہے. امتحان جب ہوتا ہے تو کیا امتحان جب سامنے پرچہ آتا ہے تو پھر امتحان دیتے ہیں، پھر تیاری کرتے ہیں؟ یہ تیاری پہلے ہوتی ہے، پھر امتحان کے کمرے میں جاتے اور امتحان دیا جاتا ہے. تو جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت اس کٹھن امتحان کا وقت آ جائے گا، جسے کہتے ہیں فائنل پیپر آ جائے گا. ابھی تو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے امتحانات ہو رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا بچے منتھلی امتحانات ہو رہے ہیں، جسے کہتے ہیں ہاف ایئرلی امتحانات ہو رہے ہیں. یہ مشکلات یا آزمائشیں وہ ہیں. فائنل پیپر ہے جب امام ظہور فرمائیں گے. تو اگر ہماری آمادگی ہوگی، تیاری ہوگی تو ہم اپنے آپ کو پیش کر سکیں گے. اور یہ تیاری، اصل تیاری انسان کی فکر کی ہے، انسان کی فکر کی ہے. بہت سے لوگ جب دجال سامنے آئے گا، ظاہری طور پہ بھی دجال سامنے آئے گا، البتہ لوگ بہت سی چیزوں کو دجال کہتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ جب دجال آئے گا تو لوگ کہیں گے ارے یہ بھی تو بہت ساری اچھی باتیں کر رہا ہے. اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اس کے پیچھے چل پڑے گے. وہ افراد جو فکری طور پر پختہ ہوں گے، ایمانی طور پر مستحکم اور قوی ہوں گے، وہی حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں. ورنہ کربلا میں جو 1.25 لاکھ کا لشکر تھا، کم سے کم 30,000 بیان کیا گیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو بیان کیا ہے 1.25 لاکھ بیان کیا گیا. 1.25 لاکھ کا جو لشکر تھا، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے سامنے کون کھڑا ہوا ہے؟ امام حسین نے پوچھا کہ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ کیا میرے علاوہ بھی تمہارے رسول کا کوئی اور نواسا ہے؟ کہا نہیں ہے. تو کہا پھر میرے خون کے پیاسے کیوں؟ کہا یزید کی بیعت کروں. یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز چلی گئی. کیوں چلی گئی؟ اس لیے کہ لالچ آ گئی، دنیا طلبی آ گئی. عمر بن سعد نے کیا کہا
عمر اپنے ساتھ نے یہ کہا کہ مجھے حکومت رئی چاہیے۔ جناب حر نے جب ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ نواز رسول ہے، جگر گوشہ علی اور بطول ہے، تو اس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگو گے؟ کہا ہاں، مجھے اس لیے کہ مجھے حکومت رے ملے گی، مجھے مقام ملے گا، دنیا طلبی ہے۔ جبکہ جناب حر نے کہا کہ یہاں دنیا نظر آتی ہے اور حیات نظر آتی ہے، اور دوسری امام حسین کی طرف شہادت نظر آتی ہے، لیکن جنت نظر آتی ہے۔ اس نے ترجیح دی اس بات کو۔ جب بیٹے نے سوال کیا، اس نے اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے جدا کر دیا، علیحدہ کر دیا، اور اس نے امام حسین کا ساتھ دیا۔ اس نے یہ کہا کہ میں قیامت کے دن اگر میں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تو میں رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا جب وہ پوچھیں گے کہ میرا نواسا، میرا فرزند کربلا میں تنہا تھا اور تم نے کیا کیا؟ ساتھ چلے گئے، شہید ہو گئے۔ یہ وہ جہاد زینبی اور سجادی ہے کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرے۔ اچھا، امام سجاد جب کربلا سے آگے گئے، کوفے کے بازار میں خطبہ دیا، ابن زیاد کے بازار میں خطبہ دیا، اور یزید کے دربار میں خطبہ دیا، اور شام کی جو مسجد تھی وہاں پر خطبہ دیا۔ دو جگہ پر بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام سجاد نے ابن زیاد کے خلاف، ابن زیاد کے سامنے اور یزید کے سامنے گفتگو فرمائی، تو دونوں غضب اور غیظ میں آئے اور کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین نے۔ کہا علی کو تو ہم مار چکے تھے، یعنی علی اکبر کی بات تھی۔ کہا کہ ان کا نام بھی علی ہے، یہ بھی حسین کے بیٹے ہیں۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ کیا یہ تو مسائل میں سنتے ہیں کہ جناب زینب آ گئی کہ اگر تمہیں سجاد تک جانا ہے تو پہلے میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا امام سجاد کو نہیں معلوم تھا کہ میری جان جا سکتی ہے؟ میدان میں تو نہیں گئی، لیکن یہاں خطبہ دیا، جان جا سکتی ہے۔ ساری طرف دشمن ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، کہاں جائیں گے، کہاں بھاگیں گے، کیا مقابلہ کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے نا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے بتایا کہ تمہیں کلمہ حق کو بیان کرنا ہے، کلمہ حق کو بیان کرنا ہے۔ امام حسین جب حر کے لشکر نے انہیں روکا تو ایک جگہ تو جہاں روکا تھا، اس کے بعد آگے جب بڑھ رہے تھے تو ایک اور منزل آئی، یہاں پہ نماز پڑھی گئی۔ اب آپ دیکھیں، اب امام حسین حر کے لشکر کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن امام جب نماز کے لیے رکتے ہیں تو پورا لشکر جناب حر کا امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالآخر انہیں اس مقام پر سمجھتے ہیں کہ یہ آل رسول ہے، مقام پر سمجھتے ہیں۔ اس میں ایک مقام پر میرے خیال سے زبالے کا مقام تھا، جہاں پر امام حسین نے یہ جملہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی سلطان جائر کو دیکھے، نہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے جد سے سنا ہے رسول اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی ظالم جابر کو دیکھا، حاکم کو، اور اگر تم نے اس کے خلاف قیام نہیں کیا، صدائے احتجاج بلند نہیں کی، تو خدا یہ حق رکھتا ہے کہ تم خاموش رہنے والے کو اس ظالم کے ساتھ جہنم میں ڈالیں۔
وہ ظالم تو اس لیے جائے گا جہنم میں کہ اس نے ظلم کیا، لیکن خاموش رہنے والے نے اپنی خاموشی سے اس کی تائید کی، اس کو نہ روک کر اس کی تائید کی، اس کی حمایت کی، اور اس نے اس مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، اس ظالم کا ساتھ دیا، خاموش رہے۔ اس لیے جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ دو ہی راستے ہیں، حسینی اور غیر حسینی۔ جس طرح سے اللہ وحدہ لا شریک کو انسان مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، اسی طرح سے اسی نہج پر، اسی امتحان پر، اسی جسے کہتے ہیں کسوٹی کے اوپر امام حسین نے رکھا کربلا کے اندر اور آخرت تک۔ اے ہماری درسگاہ اے ہماری درسگاہ، شہادتوں کا راستہ، شہادتوں کا راستہ، فضیلتوں کا راستہ، حسین جس کا بادشاہ، خاندان سیدہ کاملہ معصومہ فاطمہ حسینہ پر بلند ترین اب یہ ایک اہمیت ہے اور یہ پیغام ہے۔ امیر المؤمنین نے اپنی شہادت سے پہلے بستر شہادت فرمایا، کونوا للظالمین خصما وللمظلوم عونا۔ امیر المؤمنین کا حکم ہے یہ کہ ظالم کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، جم کے کھڑے ہو جاؤ، سیسا پلائی دیوار بن جاؤ ظالم کے سامنے، وللمظلوم عونا، اور مظلوم کے مددگار اور نصرت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ مولا کا حکم ہے۔ اب آپ اس کو مذہبی حکم کہیں، معاشرتی حکم کہیں، اخلاقی حکم کہیں، سیاسی حکم کہیں، الہی حکم کہیں، میں اسے کہتا ہوں یہ حکم علی ہے۔ مولا کا حکم آ گیا کہ کونوا للظالمین خصما وللمظلوم عونا، تو ظلم کرنے والے کا کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب تمہارے درمیان دو فرقوں میں، دو گروہوں میں، مسلمانوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو تم ان کے درمیان ثالثی کرو، انہیں سمجھانے کی کوشش کرو، اور اگر ایک نہ مانے اور وہ ضد پر رہے تو جو مان رہا ہے اس کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کرو۔ یعنی ثالثی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے تو بھائی فیصلہ کرانے کی کوشش کی، اب ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ مان نہیں رہے۔ ہم عام طور پہ ہمارے یہاں جو ثالثی ہوتی ہے، آربیٹریشن ہوتا ہے، وہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ مجھے بھی آپ بٹھائیں گے، دو لوگوں کا جھگڑا ہوگا، میں سمجھاؤں گا بھائی ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، آپ نہیں مانتے، میں کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی اب آپ فیصلہ اپنا خود کر لیں۔ قرآن کا فیصلہ یہ نہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے سمجھایا، آپ نے حق بات کا فیصلہ کیا، ایک تسلیم کر رہا ہے، چاہے اس کو نقصان ہو یا فائدہ ہو، لیکن دوسرا نہیں کر رہا ہے، تو جو تسلیم کر رہا ہے اب اس کے ساتھ آپ بھی مل جائیں، اور آپ اور وہ مل کر جو نہیں مان رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے اس کا مقابلہ کریں۔ یعنی یہاں پر جو ہم کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہارا تعلق بنتا ہے کس کے ساتھ؟ مظلوم کے ساتھ تمہارا تعلق بنتا ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں کس کے ساتھ؟ مظلوم کے ساتھ۔ امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا تعلق بنتا ہے ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے ساتھ، یعنی جو ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تمہیں کھڑا ہونا ہے، تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ وہ اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، فقہی
جس مسئلے کو بھی دیکھیں، لیکن اس حکم کو ہمیں دیا گیا ہے۔ اب ہم آج کے دور میں کس ظالم کے سامنے کھڑے ہیں؟ کوئی ظالم ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر رہے تو اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ کوئی ظالم ہے ہی نہیں، سب ٹھیک ہیں، سب صحیح چل رہا ہے، پوری دنیا میں کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں، نیوٹرل کہتے ہیں۔ تو نیوٹرل جیسی کوئی چیز ہے نہیں یہاں پر۔ اب ہم خود فیصلہ کر لیں کہ دین کے اندر حق کا ساتھ دینا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، سچائی کا ساتھ دینا ہے، حقیقت کا ساتھ دینا ہے۔ اگر نہیں دیا تو پھر انسان جو ہے قبر میں بھی اس سے کٹھن سوالات ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ چوتھے امام سید الساجدین، امام زین العابدین اپنے خطبے میں کہ جو جمعے کے دن دیا کرتے تھے، اس خطبے میں کئی باتیں ہیں، طویل خطبہ سے میں چند باتیں اس میں سے لیتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ اول ما یسألانک عن ربک الذی کنت تعبد، کہ جب تم قبر میں جاؤ گے تو جان لو، ہوشیار ہو جاؤ، اول ما یسألانک، تم سے یہ جو دو فرشتے ہیں نا، منکر و نکیر، تم سے یہ سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ عن ربک الذی کنت تعبد، اس رب کے بارے میں پوچھیں گے جس کی تم پر جسے کہتے ہیں عبادت کرتے تھے۔ ان ربک الذی کنت تعبد، تو ہر کوئی انسان یہاں کہے گا میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نہیں، عبادت یعنی اطاعت، یعنی کہنا ماننا، فرما برداری، جو ہم نے پچھلی مجلسوں میں بھی کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب اولی الامر کی بات نہیں مانی تو اللہ کی بات نہیں مانی، رسول کی بات نہ مانی تو اللہ کی بات نہ مانی، اور اللہ کی بات نہ مانی تو بھی اللہ کی بات نہ مانی۔ تو جب اللہ کی بات نہ مانی تو وہ عبادت نہیں کہلاتی ہے، وہ اطاعت نہیں کہلاتی ہے۔ عبادت اور اطاعت میں تھوڑا سا فرق سمجھاتا رہوں، صلوات محمد والے وسلم۔ آپ نماز قضا ہونے والی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آخری وقت ہے، مثال کے طور پہ 7:15 بجے مغرب کی نماز اذان ہے اور آپ 7 بجے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ جس وقت آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اسی وقت کوئی انسان مرنے لگا جس کو آپ کی ضرورت تھی، کیا کریں گے آپ؟ یا تو بھائی نماز پڑھیں، وہ فرض ہے، اللہ کا فرض ہے، پہلے اللہ کا فرض پورا کریں، اس کے بعد دوسری چیزیں دیکھیں گے۔ وہی اللہ کہتا ہے کہ اگر کسی کی جان بچانی ہے تو اب تم جان بچاؤ گے۔ اب تم نے اول وقت تو نماز نہیں پڑھی، تم آخری وقت آ گئے ہو، تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم جان بچاؤ گے۔ تو یہاں اللہ کی اطاعت اس میں ہے، اللہ کی فرما برداری یہ ہے کہ اب تمہیں نماز قضا کرنی پڑے گی، لیکن اس مرتے ہوئے انسان کی جان بچانا فرض ہے۔ ہاں اگر 2-4 لوگ ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی اور مدد کر لے گا، لیکن آپ ہی ہیں، تو یہ فرق آتا ہے اطاعت اور عبادت میں، کہ نماز ظاہری عبادت ہے، اکثر تو یہ اطاعت اور عبادت دونوں مل جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، جیسے اس میں مثال دی گئی، بہت زندگی میں شاید کسی کا ایسا مسئلہ پیش آئے، لیکن بہرحال آ سکتا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کو دیکھنا ہے، اللہ کی اطاعت کو دیکھنا ہے کہ انسان دین کے لیے باہر نکلے، یا گھر میں روٹی نہیں ہے، دہی نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، وہ پہلے پہنچا دو،
مثلاً آدمی کہے کہ بھائی باہر اس وقت ظلم ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، آپ کی بھی شرکت اس میں ضروری ہے. بھائی میں ابھی ذرا روٹی دے کر آتا ہوں، گھر پہ کھانا دے کر آتا ہوں، ابھی میں پھل دے کر آتا ہوں، میں دے کر آتا ہوں. ہاں وہ بھی عبادت ہے، گھر والوں کا خیال کرنا، لیکن اس وقت اطاعت کہاں ہے؟ کہاں دیکھنا ہے آپ؟ وہاں دیکھنا ہے جہاں پہ ظلم کے خلاف آپ کو ہمیں مقابلہ کرنا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے. یہ اہمیت رکھتا ہے. اور امام سجاد نے اس جگہ پر ہمیں اس بات کو سکھایا کہ اگر تم اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے کیوں نہ ہو، زنجیروں میں جکڑے ہوئے کیوں نہ ہو، لیکن حق بات کو پہنچانا ضروری ہے. حق بات کو پہنچانا ضروری ہے. وہ خطبہ جو عام طور پہ ہم اور آپ مسائل میں سنتے ہیں، آج فضائل میں سنتے ہوئے چلے جائیں. وہ جو وقت آتا ہے شام کے اندر کہ جب دربار میں یزید نہیں سنبھال پاتا ہے اور جو جواب جناب زینب کی طرف سے آتے ہیں، حتیٰ جناب سکینہ کی طرف سے آتے ہیں، جناب سجاد کی طرف سے آتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کو مسجد میں لے جاؤ اور ان کو مسجد میں لے جا کے نعوذ باللہ رسوا کیا جائے. اب وہاں پر وہ خطیب کھڑا ہو جاتا ہے ممبر پر اور اول فول سب و شتم کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے. جب وہ بول لیتا ہے یا بول چکا ہوتا ہے کافی حد تک، تو امام سجاد یزید سے کہتے ہیں اے یزید، مجھے بھی اس لکڑیوں کے ڈھیر پر کھڑے ہونے کی اجازت دے. عجیب جملہ ہے. بظاہر تو ایسا ممبر ہے جس پہ وہ خطیب کھڑا ہوا ہے اور امام بھی اس پہ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن امام کہہ رہے ہیں مجھے اس لکڑیوں کے ڈھیر پر کھڑے ہونے کی اجازت دے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شکل میں ممبر نہیں ہوتا جب تک اس پر اہل نہ بیٹھا ہو. جب تک اہل نہ بیٹھا ہو وہ ممبر نہیں ہے، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. امام سجاد نے بتایا کہ دیکھو، صرف ظاہر کو نہ دیکھو کہ اس پر کون ہے، وہ جو نبی اور اولاد نبی کو سب و شتم کر رہا ہے. یزید نے منع کر دیا. یزید کا بیٹا جو معاویہ تھا اس کا نام، اس نے کہا بابا اجازت دیں. کہا تم کو نہیں پتا یہ خاندان فصاحت اور بلاغت سے ہیں، اگر ایک دفعہ ہم نے انہیں موقع دے دیا تو بازی ہاتھ سے نکل جائے گی. لیکن لوگوں کی طرف سے اصرار ہوا کہ نہیں، ان کو بھی موقع دیا جائے، ان کو بھی موقع دیا جائے. اب یزید مجبور ہو گیا، بیٹا بھی کہہ رہا ہے، لوگ بھی کہہ رہے ہیں. یزید نے دل ناخواستہ اجازت دی کہ ہاں آپ بھی کھڑے ہو جائیں ممبر رسول. اب جب میرا مولا اس لکڑیوں کے ڈھیر پر کھڑا ہوا تو وہ ممبر بن گیا. اب وہ ممبر بن گیا، اب وہ ممبر رسول بن گیا، اس لیے کہ اب اولاد رسول اور امام وقت اس پہ کھڑا ہے. اب وہ اہل کھڑا ہے کہ جو حقیقت کو بیان کرے گا. اور وہاں میرے مولا نے تعارف کروایا اور امام نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے وہ مجھے پہچان لے. یعنی امام نے جس جگہ پر جب وہاں پر شام میں داخل ہوئے، شام وہ علاقہ تھا یاد رکھیں کہ جہاں پر یزید کے باپ نے سب و شتم کو حکم دیا ہوا تھا، لوگ اہل بیت کو پہچانتے تک نہیں تھے. اس لیے وہ واقعہ آپ نے سنا کہ جب داخل ہو رہے تھے وہ ایک بوڑھا شخص آتا ہے اور ان قیدیوں کو برا کہتا ہے اور یزید کی تعریف کرتا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں تو حافظ قرآن، میں تو قاری قرآن. کہا اچھا تو نے آیہ حل عطا پڑھی ہے، تو نے کوثر پڑھی ہے، تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟
کہا مولا بالکل پڑھی میں نے بالکل پڑھی ہے. کہا ہم وہ صاحب تطہیر ہیں, ہم آل رسول ہیں. یہ بولنا تھا وہ بوڑھا شخص مولا کے قدموں میں گر کر معافی مانگا. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی, چمن چمن کلی کلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. خاندان سیدہ طاہرہ معصومہ فاطمہ الزہرا پر بلند ترین اب جب میرے مولا نے تعارف کروایا, پھر مولا نے میرے تعارف کروایا کہ میں کون ہوں. میں وہ ہوں جسے معراج پر لے جایا گیا. میں وہ ہوں کہ جو قاب قوسین اور اس سے ادنا کے درمیان پروردگار سے تھا. میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں نبی کا بیٹا ہوں. میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں. میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جس سے شط الفرات کے کنارے پیاسا شہید کیا گیا. امام نے بیان کیا کہ یزید جو اپنے تعریفیں کر رہا ہے اور تمہیں نہیں بتایا ہے, سمجھ لو کہ اس نے اولاد نبی کو مارا ہے, اولاد نبی کو شہید کیا ہے. حسین کوئی باغی نہیں تھے, حسین اولاد نبی تھے. یہ جو تعارف کروایا اور بیان کیا, اپنی فضیلتوں کو بیان کیا, تو اس وقت ہلچل مچ گئی. امام نے جسے کہتے ہیں کہ قید تھے, زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, توق و سلاسل میں تھے, لیکن امام نے جہاد کیا, کلمہ حق کو بیان کیا. سب دشمن تھے, تو کیا امام کو یہ احتمال نہیں تھا, اندازہ نہیں تھا کہ بھئی یہاں پہ میری گردن اڑائی جا سکتی ہے؟ بالکل ہوگا. وہاں پہ کون ہے حمایت کرنے والا؟ وہاں تو کوئی بھی نہیں. کوفے میں تو شاید کوئی شاعر مل جاتا, اور مل بھی گئے تھے, یہ بتاتا ہوں, ابھی ہم آئیں گے مسائل. لیکن شام میں تو کوئی ہے ہی نہیں, کوئی نہیں ہے. بے یار و مددگار ہے, غریب الوطن ہے, یہ یتیم, یہ بیوائیں, یہ بچے, ان کی آہو پکار سننے والا کوئی نہیں ہے یہاں, کوئی نہیں ہے, کوئی آہو پکار سنتا. لیکن عجیب ہے کہ جب ان کی آہ اور بکا یزید کے دربار میں پہنچی, اس کے اندرونی گھر میں پہنچی, تو یزید کی بیوی بھی کانپ گئی. عجیب ہے. ہم نے تو ابھی آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کسی دن کسی شب امام رضا کا یہ حدیث کہ کلامنا نور, اور ہمارا کلام نور ہے. آپ ہمارے کلام کو بیان کر دیں. یہاں کلام نہیں, اہل بیت کی گریہ اور زاری بھی نور ہے کہ اس نے ہدایت کے راستے کھول دیے, ہدایت کے راستے کھول دیے. یزید جیسے کی بیوی جو ہے وہ پریشان ہو گئی. صرف وہی نہیں, جب یزید آزاد کرنے لگا, پریشان ہو گیا تو آزاد کرنے لگا. جب آزاد کرنے لگا تو جناب زینب نے کیا فرمایا کہ سجاد بھی آزاد کر رہے ہیں. میں کیونکہ مصائب سے ہٹ کے فضائل میں پڑھ رہا ہوں تاکہ اس جہاد کو معلوم ہو کہ حضرت زینب نے, امام سجاد نے کس طرح سے جہاد کیا. اب آپ یہ بتائیں کہ ایک مردوں کے اندر تقریر کرنے والا امام سجاد نے کیا, لیکن خواتین تک پیغام کیسے پہنچے گا؟ خواتین پیغام کیسے پہنچے گا؟ اور خواتین کے ساتھ پیغام پہنچانا, خواتین کیونکہ پروردگار نے زیادہ حساس بنائی ہیں, زیادہ نرم دل بنائی ہیں, تو جب آزاد کیا گیا تو جناب زینب نے خواہش ظاہر کی کہ یزید سے کہو کہ ہم نے اپنے بھائی پر, اپنے مولا پر گریہ نہیں کیا ہے, ہمیں چند روز کے لیے ایک مکان دے دے جس میں ہم مجلس کو برپا کریں.
روایات میں ہے، بعض روایت میں کہ 3 دن کے لیے تھا، بعض میں 7 دن کے لیے تھا، بعض میں 10 دن کے لیے تھا۔ بہرحال چند دنوں کے لیے وہ مکان دیا گیا۔ اب اس مکان میں جناب زینب نے ایک ایک مصائب کے ساتھ حقائق کو بیان کیا۔ علی اکبر کے بارے میں بتایا ہوگا، اونا محمد کے بارے میں بتایا ہوگا، قاسم کے بارے میں، حضرت عباس کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں۔ یہ ساری خبر جب پہنچی تو یہ وہ انقلاب کی وجہ بن گئی۔ حضرت زینب کو یہ کیا فکر نہیں تھی کہ 1 سال کے بعد ہمیں رہا کیا جا رہا ہے، اگر ہم کوئی کام کریں گے، کوئی اس طرح سے بات کریں گے تو ہمیں پھر گرفتار کر لیا جائے گا؟ نہیں، انہیں فکر نہیں ہے۔ انہیں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے۔ انہوں نے جہاد کیا، پیغام کو پہنچایا۔ تو میں کہوں مردوں سے پہلے تو خواتین کی مجلس شروع ہوئی، جناب زینب نے شروع کی، اتنی اہم ہے۔ اگر باقاعدہ مجلس کی بات کریں تو سب سے پہلے جناب زینب کی مجلس ہمیں سنائی دیتی ہے کہ جنہوں نے جناب زینب نے برپا کی اس مجلس کو، اور کہاں برپا کی؟ دشمن کے گڑھ میں بیٹھ کر کی، دشمن کے گڑھ میں بیٹھ کر کی، مدینے جا کر نہیں، دشمن کے گڑھ میں۔ یہ مضبوطی ہے کردار کی، اسے کہتے ہیں شجاعت۔ یہ بتاتی ہے کہ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ شیر دل بیٹی ہے، صرف نام کی نہیں ہے، کردار کی ہے، کردار کی ہے۔ وہ ماں جو اپنے بیٹوں کے مرنے پہ آنسو نہیں بہائے، لیکن علی اکبر کی شہادت پر بیان کرتی ہے، واہ محمد واہ علی۔ عجیب ہے، یہ عام نہیں ہے، عام بیٹی نہیں ہے، یہ عام خاتون نہیں ہے، یہ وہ خصوصیات ہے۔ یہ کردار ہماری خواتین میں تو ہونا ہی چاہیے۔ اس زینبی یہ ایسا زینبی مضبوط کردار تو ہم مردوں میں بھی نہیں ہے، ہم اس سے بھی عاری ہیں۔ عجیب ہے، وہ خاتون ہو کر اتنی مضبوط تھی، اور ہم مرد ہو کر بھی مردانگی نہیں دکھا پاتے۔ مردانگی یعنی شجاعت، یعنی بہادری، یعنی کلمہ حق کو بیان کرنا، دشمن کے منہ پر یہ کہنا کہ تو غلط ہے، تو نے تو امام سجاد فرمایا تجھے نہیں پتا کہ تُس نے کس کو شہید کر دیا؟ تو نے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا، تو نے سید و شباب اہل جنہ کو شہید کر دیا، تو نے اس کو شہید کر دیا جس کے لبوں پہ رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، تو نے اس کو شہید کر دیا۔ امام آپ زنجیروں میں ہیں، ہاں میرے ہاتھ زنجیر میں ہیں، میرے پیر زنجیر میں ہیں، میرا گلا توق سے لٹکا ہوا ہے، لیکن پروردگار نے مجھے زبان میں وہ قدرت، وہ جرأت، وہ ہمت اور صلابت دی ہے کہ میں نے دنیا میں وہاں پر دنیا کے سامنے ان ظالموں کا منہ توڑ جواب دیا، ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہاں پر جو روم کے نمائندے بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ اے یزید تو کیسا ہے، ہم تو اپنے رسول کی پرانی چیزوں کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، تو نے اپنے رسول کی اولاد کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد۔ خاندان سیدہ طاہرہ معصومہ فاطمہ الزہرا پر بلند ترین سلام۔ امام، یہی امام، اسی امام سے جہاں پر یہ جرأت اور ہمت اور صلابت ہمیں نظر آتی ہے۔ میں یہ مثالیں خاص طور پہ میں نے جو مسائل پڑھی جاتی ہیں فضائل میں اس لیے پڑھا، یہ واقعی وہ فضیلتیں ہیں کہ جو آپ کو بڑے بڑے نامور والوں میں نظر نہیں آئے گی، ناموروں میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ اہل بیت کا کردار ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم
ایسے لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ جو چراغ ہدایت ہے، ہدایت کا مینار ہے، یہ حق اور حقیقت کے لیے ایک پہاڑ کی مانند ہے، صلابت ہے، قوت ہے، استقامت ہے، جرت ہے، شجاعت ہے، دلیری ہے، حلم ہے، علم ہے، یہ ساری صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہے، جس کے مجموعے سے جو نور الہی سے بنتی ہے، یہ دنیاوی نور سے اور خاکی چیزوں میں نہیں ہوتی ہے، یہ نورانی چیزوں میں ہوتی ہے، یہ نور سے بنتی ہے، اور اس نور کا اس نور سے تعلق ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اے علی مجھے اور تجھے اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے، اور باقی سب کو خاک سے بنایا ہے۔ یہ جلوہ ہے اولاد علی، جلوہ ہے نور الہی کا، مظہر ہے نور الہی کا۔ یہ اہل بیت ہوئے اور ہم ان کے ماننے والے ہیں، لیکن اگر ہم صرف نام پر مانیں تو فارسی ضرب المثل ہے، یعنی شاید پہلے بیان کی کہ نہیں کہ اکثر کرتا رہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حلوہ حلوہ گردن دہان شیرین نمی شبد، کہ حلوہ بولنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا ہے۔ مولانا گھر چلیں آپ کو ہم بہت اچھا حلوہ کھلوائیں گے، ہماری بیگم بہت اچھا حلوہ بناتی ہے، اچھا بھائی ایک دن بولا، دوسرے دن بولا، تیسرے دن، البتہ یہاں کسی نے بولا نہیں، میں ایسی بہت بات کرتا ہوں ایک وہاں پر کسی کو برا نہ لگ جائے، لیکن کیا ہوا؟ اب منہ میں پانی تو آ گیا لیکن مٹھاس نہیں آئی۔ یہ ساری چیزوں سے جو ہم کرتے ہیں نا، اس سے منہ میں تراوٹ تو آ جاتی ہے، پانی تو آ جاتا ہے، لیکن وہ جو مٹھاس ہے، جو انرجی ہے، انرجی اس وقت آئے گی جب تمسک ہو جائے گا اہل بیت۔ جب تمسک ہوگا تو وہ حلاوت، وہ علم، وہ فضیلت، وہ صبر، وہ استقامت، وہ شجاعت، وہ دلیری، وہ حقیقت کا ساتھ دینا، وہ ظلم کے مقابلے میں قیام کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا، یہ اہل بیت کے ساتھ آتی ہیں، ان کو مان کر آتی ہیں۔ علی کو جب اتنا کہتے ہیں اور علی کا نعرہ زور زور سے لگاتے ہیں، اچھی بات ہے، منع نہیں کر رہا نعرہ لگانے سے یا زور سے نعرہ لگانے سے، لیکن میں کہہ رہا ہوں تو ایک مرحلہ ہے جو اظہار کا مرحلہ ہے، لیکن حقیقت اس وقت پتہ چلے گی کہ جب انسان عمل میں آئے گا۔ کیا کہا سورہ عنکبوت میں کہ ہم تم سے امتحان لیں گے۔ کیوں امتحان لیں گے؟ پچھلی امتوں کو بھی لیا گیا۔ کیوں پچھلی امتوں سے لیا گیا؟ تاکہ جھوٹے اور سچے کے درمیان پتہ چل سکے۔ کہنے والے تو بہت ہیں، عمل کرنے والے کون ہیں؟ علی کا ساتھ کون دیتا ہے؟ حسین کا ساتھ کون دیتا ہے؟ امام زمانہ کا سچا سپاہی بننے کے لیے کون تیار ہے؟ آج نعرے والے لگتا ہے چھٹی میں چلے گئے سارے کے سارے۔ یہی امام ہمیں دعا اور مناجات میں اس منبع کی طرف لے جاتے ہیں، اس سرچشمے کی طرف لے جا رہے ہیں کہ جو انسان کو کمزوری سے طاقت عطا فرماتا ہے، انسان کو بے صبری سے صبر کی طرف لے جاتا ہے،
انسان کو جہالت کی گمراہی سے علم کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نے دعائے ابو حمزہ سمالی ضرور سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیں، طویل دعا ہے، اور عربی میں نہ پڑھیں اردو میں پڑھ لیں، ایک نشست میں نہ پڑھ سکیں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہیں۔ عجیب دعا ہے، انسان کو جھنجھوڑ دینے والی دعا ہے، ہلا دینے والی دعا ہے۔ اس طرح سے پروردگار کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ امام نے گفتگو فرمائی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ میرا کوئی وجود نہیں ہے، چند جملے کہ میں صرف حفظ نہیں آپ کو میں اس سے بیان کروں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کیا فرماتے ہیں امام؟ فرماتے ہیں سیدی انا الصغیر الذی ربیتا، اے میرے سید، اے میرے آقا، میں وہی بچہ ہوں جس کی پرورش تو نے کی۔ انا الجاہل الذی علمتا، میں وہی جاہل ہوں جسے تو نے علم عطا فرمایا۔ وانا الضال الذی ہدیتا، میں وہی گمراہ انسان ہوں جس نے تو نے ہدایت فرمائی ہے۔ وانا الوضیع الذی رفعتا، میں وہی پست اور حقیر انسان ہوں جسے تو نے رفعت بڑی بلندی عطا فرمائی۔ انا الخائف الذی آمنتا، میں وہی ڈرا ہوا انسان ہوں جسے تو نے امنیت اور خوف سے محفوظ کیا۔ فرماتے ہیں والجائع الذی اشبعتا، میں وہ بھوکا انسان ہوں جسے تو نے غذا دی، یعنی رزق دینے والا تو تھا۔ والعطشان الذی ارویتا، میں وہ پیاسا ہوں جس کی پیاس تو نے بجھائی ہے۔ والعاری الذی کسوتا، میں وہ جسے کہتے ہیں کہ میں وہ انسان ہوں جس کے پاس لباس نہیں تھا اور یہاں تھا، تو نے مجھے لباس عطا فرمایا ہے۔ والفقیر الذی اغنیتا، میں وہ فقیر ہوں کہ جسے تو نے مستغنی کیا ہے، تو نے مجھے غنا بخشی ہے۔ والضعیف الذی قویتا، میں وہ ضعیف ہوں جسے تو نے قدرت بخشی ہے۔ امام نے اپنے آپ کو پروردگار کے سامنے ایسے پیش کیا جیسے ان کے جد بزرگوار نے اس مناجات امام علی جو مشہور ہے، جو پہلے دن آپ کے سامنے چند جملے پڑھے تھے، اسی طرح سے امام یہ فرماتے ہیں۔ اور پھر امام آگے چل کر ایک جگہ وہاں پر فرماتے ہیں پروردگار مجھے خوف آتا ہے اس وقت سے کہ جب میرا جسد، میرا جسم غسل کے لیے پڑا ہوگا اور مجھے دائیں بائیں میرے دوست احباب مجھے پلٹا رہے ہوں گے، غسل دے رہے ہوں گے۔ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ جب میرے جنازے کو لے جایا جا رہا ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں گا لیکن میں کچھ بول نہیں پاؤں گا۔ پروردگار میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ جب میرے جسد کو، میرے جنازے کو قبر میں اتارا جائے گا، اور قبر میں اتارنے کے بعد میرے دوست اور رشتہ دار سب چھوڑ کے چلے جائیں گے اور میں قبر کی تنہائی میں اکیلا ہوں گا۔ پروردگار تیری ذات ہے جو انیس اور مونس ہوگی، وہ ذات ہے کس کی؟ جو پروردگار ہے۔ وہیں پر ہمیں قرآن اور اہل بیت کا نور ملے گا۔ اگر دنیا میں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رہیں گے، اگر دنیا میں قرآن و اہل بیت کے ساتھ متمسک رہیں گے تو وہی ہے جو قبر میں بھی شفاعت دیں گے اور قیامت میں بھی شفاعت ہوگی۔ امام فرماتے ہیں میں اس حالت سے ڈرتا ہوں کہ جب میں تنہائی میں ہوں گا، اکیلا ہوں گا، کوئی نہیں ہوگا میرا پرسان حال، میں ڈرتا ہوں، گھبراتا ہوں منکر و نکیر کے سوالات سے۔ یہ وہی امام ہے جو اتنی جرأت سے یزید کے سامنے زنجیروں میں قید، اس طرح سے جملے، وہ یزید تھا، ظالم تھا، یہ خالق ہے، یہ مالک ہے، یہ رازق ہے، یہ پروردگار ہے، اس کے سامنے انسان کچھ نہیں ہے، حقیر ہے، محتاج ہے، نادار ہے، سب کچھ وہاں سے ملنا ہے۔ امام نے یہ فرمایا کہ اپنی روح کو پروان چڑھاؤ، تمہارا جہاد، تم جب میدان میں اترو گے تو تمہارا اسلحہ تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہارا ایمان، تمہارے دل کے اندر مضبوطی جو ہے وہ کام آئے گا۔
اسرائیل میں امریکہ کے پاس سب سے زیادہ نیوکلیر بم ہے، لیکن جب حزب اللہ کے ساتھ لڑائی میں حملہ کیا، حزب اللہ نے 36 دن کے اندر انہیں پسپا کر دیا۔ نہ حزب اللہ کے پاس وہ اسلحہ تھا جو اسرائیل کے پاس تھا، نہ وہ فوج تھی کہ جو اسرائیل کے پاس تھی، نہ وہ جہاز تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن کیا تھا ان لبنانیوں کے پاس، ان حزب اللہیوں کے پاس، ان کے پاس اللہ تھا، ان کے پاس رسول تھے، ان کے پاس علی تھے، ان کے پاس حسن اور حسین تھے، ان کے پاس نصرت امام زمانہ تھی کہ انہوں نے پسپا کر دیا۔ اور تاریخ نے بیان کیا ہے، ایک دفعہ نہیں چند بار پسپا کیا گیا۔ یمن کے اندر امام زمانہ کے ماننے والے موجود ہیں، انہوں کے سامنے بڑی بڑی فوجیں آ گئی، لیکن فوجوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے۔ آج 8 سال ہو گئے لیکن استقامت سے کھڑے ہیں۔ کون سی قدرت ہے، کون سی طاقت ہے؟ یہ طاقت ایمانی ہے۔ یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ پروردگار سے ملتی ہے، یہ اہل بیت سے ملتی ہے، ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں سے ملتی ہے۔ اگر اسے اپناؤ گے تو وہ قدرت مل جائے گی کہ بڑا سے بڑا دشمن بھی جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکے گا، وہ پسپا نہیں کر سکے گا۔ ہے ہماری دستگاہ کربلا کربلا، ہے ہماری دستگاہ کربلا کربلا، فضیلتوں کا راستہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، حسین جس کا بادشاہ کربلا کربلا، خاندان سیدہ طاہرہ معصومہ فاطمہ الزہرا پر بلند ترین ان 5 شبوں میں بہت سماعت خراشی کی آپ کی، اور شاید اتنی مفید باتیں نہیں ہوں، چند ممکن ہے کہ کوئی کام کی باتیں ہو گئی ہوں، وہ بھی جو آیات روایات سے۔ عزیزان گرامی، اس کوفے میں، جس کوفے میں خوف و ہراس کے ذریعے، لالچ کے ذریعے اسے تاراج کر دیا گیا تھا یا جیلوں میں بند کر دیا گیا، جب اسیران کربلا، جب